अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौसम वगैरह में खुश आमदीद। परवेज़ इलाही घबरा गए, हकीकी मानों में घबरा गए। ना सिर्फ घबरा गए बल्कि उन्होंने इमरान खान के आगे हाथ जोड़ दिए, तरला डाला, इंतहाई दर्जे का तरला डाला। और ये बात मैं आपसे सिर्फ ये वीडियो के लिए नहीं कह रहा, ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ये हकीकत है, 100% हकीकत है। क्योंकि इस मामले में जो एक रिपोर्ट आई है परवेज़ इलाही साहब के सामने, जो खुफिया इदारों की तरफ से उनको भिजवाई गई है, उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब के तोते क्या, फरिश्ते क्या, सारा कुछ ही परवाज कर गए। क्योंकि उसके नतीजे में जो सूरत हाल डेवलप होने जा रही थी, उसने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इस बात पर मजबूर कर दिया कि वो ना सिर्फ इमरान खान साहब के साथ राब्ता करें बल्कि उनको इस बात पर आमादा करने की कोशिश करेंगे पाइन पंजाब विच कोई पंगा ना लेना, पंजाब के अंदर किसी तरह की कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप ना करना जिसकी वजह से मैं एक्शन लेने पर मजबूर हो जाऊं। क्योंकि अब अगर मैंने इन रिपोर्ट्स के आने के बाद और ख़ास तौर पर वफाकी वजारत दाखिला की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो ख़त 2 दिन पहले तहरीर किया गया था, उसके बाद मेरे अब हाथ बंद गए हैं। ये बात उन्होंने इमरान खान साहब को बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दी है। और उसके बाद इमरान खान साहब ने अपने रवायती अंदाज में ना सिर्फ हल्की सी उन्होंने मुस्कुराहट दी बल्कि उन्होंने परवेज़ इलाही साहब के मिन्नत तरले का जो जवाब है वो आके ना सिर्फ लिबर्टी मार्केट में दिया बल्कि इचरे में भी दिया। परवेज़ इलाही साहब इस सूरत हाल में आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि परवेज़ इलाही साहब के हाथ पांव क्यों फूले, वो क्यों घबरा गए, उनका रंग जर्द क्यों हो गया और क्या वजह है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जाकर जो कंट्रोल रूम है अरफा करीम टावर में जो कायम किया गया, वहाँ पर जाकर उन्होंने अरसलान बेटा के हमरा जाके वहाँ पर उन्होंने डेरे डाल लिए हैं और वहाँ पर वो बैठे हुए हैं कि जनाब मैं किसी सिचुएशन को इस तरह ओपन एंडेड नहीं छोड़ सकता। मामला क्या, मामला तो यकीनी तौर पर कल से स्टार्ट हुआ है और ये तमाम चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। और फिर खुफिया इदारों की तरफ से कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जो फेडरल गवर्नमेंट को मौसूल हुई हैं और फेडरल गवर्नमेंट ने वो रिपोर्ट्स यकीनी तौर पर पंजाब गवर्नमेंट को भेजी हैं। और वो रिपोर्ट्स बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं जिसके अंदर इस बात का इंकशाफ किया गया है वाज़े और दो टोक अंदाज में कि जनाब बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर कुछ जत्थे हैं, कुछ ग्रोह हैं, सैकड़ों की तादाद में जो मुख्तलिफ मुकामात पर इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के जुलूस के अंदर शामिल हो जाएंगे। और वो हर तरह के हथियारों से भी लैस होंगे और वो कुछ लोग ऐसे भी हैं इनमें जो गिराओ जलाओ करने की जो है उनके पास बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेनिंग भी है। और वो तमाम लोग किसी भी सूरत के अंदर कोई भी ऐसी सिचुएशन को डेवलप कर सकते हैं जिसके नतीजे में जो सूरत हाल है वो काबू से बाहर हो सकती है। और इस हवाले से इसी तहकीक, इसी जो रिपोर्ट है जो खुफिया इदारों की तरफ से मौसूल हुई है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले 3 इंपॉर्टेंट लीडर्स का ख़ास तौर पर जिक्र किया गया है और उन मुकामात का जिक्र किया गया है जहां पर ये लोग इस वक्त मौजूद हैं। अब फेडरल गवर्नमेंट चूँकि उन मुकामात के ऊपर जाकर कार्रवाई नहीं कर सकती क्योंकि वो प्रोविंशियल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ आगाह कर सकती है कि जनाब हमारे पास ये रिपोर्ट मौसूल हुई है, खैबर पख्तूनख्वा में बुडबेल का एक इलाका है, वहाँ पर इतने लोग मौजूद हैं, फ़लाँ इलाके के अंदर इतने लोग मौजूद हैं, फ़लाँ इलाके के अंदर इतने लोग मौजूद हैं। और ये तमाम लोग ख़ास तौर पर इनको ऑर्गेनाइज भी किया गया है, इनको लाया भी गया है, इनको बुलाया भी गया है और इसके कुछ अगराज़ व मकासद हैं जो उस पूरे के पूरे सर्कुलर के अंदर वाज़े तौर पर दर्ज किए गए हैं। और साथ इस रिपोर्ट के अंदर इस बात की भी निशानदेही की गई है कि साबिक वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर जो इमरान खान साहब के बहुत करीबी जो है उनका ताल्लुक़ है जनाब अली अमीन गंडापुर साहब, इसके साथ साथ अल्लाह को जान देनी है जनाब शहरयार अफरीदी साहब और उसके साथ साथ कासिम खान सूरी साहब, ये 3 लोगों के बारे में इस रिपोर्ट के अंदर ये बात को बताया गया है कि जनाब ये वो 3 शख्सियात हैं जो इन जत्थों को, इन ग्रोहों को ना सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे हैं बल्कि ये अपनी सरकर्दगी के अंदर अपने जुलूस जो ये अपने अपने एरिया से लेकर निकलेंगे, जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद के करीब पहुंचने वाले होंगे तो ये तमाम लोग वहां पर मौजूद होंगे। इसी तरीके से पंजाब के अंदर भी कुछ जराइम पेशा अफराद के बारे में इसी रिपोर्ट के अंदर इंकशाफ किया गया है कि वो पंजाब की हदूद के अंदर इमरान खान साहब के जुलूस के अंदर शामिल होंगे। और ये तमाम लोग और ख़ास तौर पर ये जो गुजरांवाला का एरिया है जहाँ पर कुछ एक एरिया है खासा जो क्रिमिनल्स की अमाजगा है, वहाँ पर इस बारे में इतला दी गई है कि वहाँ से भी कुछ लोग इमरान खान साहब के जुलूस में शामिल होंगे।
یہ رپورٹ جب سامنے آئی تو یقینی طور پر چودھری پرویز الہی صاحب کے تو طوطے اڑنے تھے، کیونکہ اس وقت وہ چیف منسٹر ہیں، کب تک رہتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو اس وقت سچویشن ڈیولپ ہو چکی ہے، جو آپ کو یاد ہے کہ وہ چاند صاحب، ندیم افضل چاند صاحب کا ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں انہوں نے اپنے ڈرائیور سے کہہ رہے تھے مختاریہ گل ود گئی ہے۔ اب چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ گل ود گئی ہے، بلکہ ود نہیں گئی بلکہ بہت ہی ود گئی ہے، اب یہ کسی کے کنٹرول میں رہنے والی نہیں ہے، لہٰذا چودھری پرویز الہی صاحب کو نہ صرف اپنی سکن بچانی ہے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کو اپنا عہدہ بھی بچانا ہے اور فیوچر پولیٹکس کو بھی بچانا ہے، جس کو وہ تیار کر رہے ہیں اپنے صاحبزادے چودھری مونس الہی صاحب کے لیے۔ لہٰذا اس سچویشن کے سامنے آنے کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب نے بذات خود رابطہ کیا عمران خان صاحب سے اور ان کو یہ ساری سچویشن سے آگاہ کیا اور ان سے درخواست کی، ان کو ترلا ڈالا، بھرپور طریقے سے ترلا ڈالا کہ پائن دیکھو تب میرے ہاتھ جڑے نے، بڈھے بارے میں نخوار نہ کرنا، اس قسم کی کوئی چیز اگر پنجاب کی حدود میں ہوتی ہے، مثال دیتا ہوں آپ کو کہ جو پی ٹی آئی کا پلان ہے اس کے مطابق جو کے پی کے سے جو جلوس آئے گا وہ ٹیکسلا کے مقام پر آ کے رکے گا، ٹیکسلا، اور ٹیکسلا کس کی حدود میں آتا ہے یہ آپ سب کو پتا ہے۔ اب اگر وہاں پر کسی طرح کی کوئی سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے، یا عمران خان صاحب جب وہ جس طرح انہوں نے اس بات کا آج ان کا یہ ماننا تھا جب انہوں نے اچھرے میں خطاب کیا کہ عوام کا ایک سمندر ہوگا جو اسلام آباد میں داخل ہوگا، اگر اس سمندر کے اندر یہ تمام چند قطرے اس کے اندر شامل ہو گئے تو پھر تو پریشانی کی سچویشن ہے، اور اس صورتحال میں جب اس کے بارے میں نشاندہی بھی کر دی جائے خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھی اور پنجاب کی حکومت کو بھی، اور دونوں حکومتیں اس صورتحال پر قابو پانے کی بجائے عمران خان صاحب کو مکمل طور پر فیسیلیٹیشن پرووائڈ کرے، تو پھر سکن کسی کی نہیں بچنی، یہ بات طے ہے، کیونکہ اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کے نتیجے کے اندر چاہے وہ میرے عزیز ہم وطنوں ہو یا کسی اور طریقے سے جو ہے وہ ڈنڈا چلے، وہ سب پر چلے گا اور پھر ایکولی چلے گا، پھر ریڈ زون نہیں ہوگا، پھر وہ جس طرح آپ کو پتہ ہے گرمیوں کے اندر تربوزوں کا موسم آتا ہے تو آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں، جڑا کٹو لال ہے تو پھر وہ لال لال ہی ہے، پھر کسی کی کوئی بچت نہیں ہوگی اس سچویشن میں۔ لہٰذا چودھری پرویز الہی صاحب نے نہ صرف عمران خان صاحب سے رابطہ کیا، ان سے محنت کی، ان سے ترلا کیا، بلکہ اس کے بعد جب سے عمران خان صاحب لبرٹی چوک پہنچے ہیں اور جب سے ان کا جلوس چل رہا ہے، چودھری پرویز الہی صاحب کنٹرول روم میں بیٹھے ہیں اور ٹی وی اور سکرینوں کو مسلسل طور پر مانیٹر کر رہے ہیں، نہ صرف ان کو مانیٹر کر رہے ہیں بلکہ جو پنجاب پولیس ہے اور خاص طور پر اپنے جو پسندیدہ ان کے سی سی پی او ہیں جن کو تیسری مرتبہ اس بات کا خط موصول ہوا ہے کہ جناب اپنے عہدے کا چارج چھوڑیں، لیکن وہ ابھی تک چارج نہیں چھوڑے، ان کو بھی ہدایت کیا ہے کہ پائن ہے صورتحال ذرا نظر رکھنا، کیونکہ معاملات اب بگڑ چکے ہیں، کیونکہ اشرے کے اندر جو عمران خان صاحب نے خطاب کیا اس خطاب کے اندر بھی نہ صرف انہوں نے اعظم سواتی صاحب کا ذکر کیا بلکہ طاقتوروں کا بھی ذکر کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اعظم سواتی اور شہباز گل پر اس وجہ سے طاقتوروں نے جو ہے وہ تشدد کیا، ان کو ننگا کیا، کیونکہ ان کو اس بات کا یقین ہے کہ انہوں نے کسی نے پوچھنا کوئی نہیں، ان کو کسی نے قانون کے شکنجے میں نہیں لے کے آنا، ان کو کسی نے کورٹ آف لاء میں لا کے پیش نہیں کرنا، لہٰذا اب میری جو جدوجہد ہے وہ یہ ایکویلٹی کے لیے ہے، یعنی انہوں نے پیغام دے دیا کہ میں آ گیا تو میں کی کرنا ہے، اب آگے ان کا کام ہے کہ انہوں نے کیسے سوچنا ہے کیا نہیں سوچنا۔ البتہ حکومت بھی اب خاصی حد تک سرگرم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد تھا اعظم سواتی صاحب نے جو آج پریس کانفرنس کی اور جو دو نام لیے اس کے حوالے سے کلیریفیکیشن دینا، اور ان کے ساتھ ایف آئی اے کے عہدیداران بھی موجود تھے اور انہوں نے پورے منظرنامے سے آگاہ کیا، بلکہ انہوں نے انکشاف کیا کہ جب ہم نے ان کے گھر پہ ریڈ کی تھی ہم نے باضابطہ طور پر اپنا تعارف بھی کرایا تھا، اور اس کے بعد جو اعظم سواتی صاحب ہیں وہ گھر سے برآمد نہیں ہوئے بلکہ ان کے گھر کے قریب ایک گندا نالا تھا، ایک وہ پائپ نہیں ہوتا وہ سیوریج پائپ، وہاں پر وہ گدا ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے ان کو برآمد کیا گیا، وہاں سے ان کو پکڑا گیا، اور پکڑنے کے بعد صبح ان کو مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ تو یہ اس سے سارے وقفے کے دوران کسی طرح کی کوئی پرتشدد کارروائی ان کے خلاف نہیں ہوئی، اور ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ جھوٹ کو اسی وقت دبانا ہے، اور متعلقہ اداروں کے افسر اب آ کر خود جو ہے وہ سچ اور جھوٹ آپ کے سامنے رکھیں گے، یعنی یہ بات اب حکومت کی طرف سے طے ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ شاید انہوں نے اس بات کو بٹوین دی لائنز تسلیم کر لیا ہے کہ جناب ہم عمران خان کا جواب نہیں دے سکتے، بہتر یہ ہے کہ تسی لوکی آپ پہ آؤ تو آپ آ کے جواب دو۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب آپ کو پتہ ہے وہ بھی اس وقت بہت زیادہ جو ہے
مختلف سچویشنز کا شکار ہے اور ابھی وہ فیصلہ نہیں لے پائے اگرچہ، لیکن اس سینیریو کے اندر جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کو ایک نوٹس موصول ہو گیا ہے، اور وہ نوٹس آیا ہے ایف آئی اے سے۔ ایف آئی اے نے کہا بھائی جان آ جاؤ، اور یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے اور یہ جو سائفر والا معاملہ ہے اس کے اوپر آئیں اور آ کر ذرا بتائیں کہ یہ سائفر کی حقیقت کیا ہے۔ اور کیونکہ اس سے پہلے آج جو سابق سیکرٹری خارجہ تھے سہیل صاحب، ان کو بھی وہاں پر طلب کیا گیا تھا اور سائفر کے بارے میں ان سے تحقیقات کی گئی تھی، اور چونکہ اب عمران خان صاحب خود اس بات کا ذکر بار بار کر چکے ہیں کہ سائفر کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب وہاں پر پہنچیں گے، اور پہنچیں گے تو وہاں پر جا کر کون سا موقف اختیار کریں گے۔ سچویشن بہت ہی زیادہ گھمبیر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ بات میں آپ کو بار بار اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ یہ اب اینی باڈیز گیم ہو چکی ہے، اور یہاں پر جو حالات کے بارے میں جو یہ رپورٹ آئی ہے جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، اس رپورٹ نے سچویشن کو واقعتاً سنگین بنا دیا۔ اللہ کرے کہ یہ رپورٹ درست نہ ہو، جس طریقے کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، جس کا اشارہ فیصل ووڈا صاحب نے بھی دیا تھا اپنی پریس کانفرنس کے اندر، یہ کہتے ہوئے کہ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے اندر مجھے خون ہی خون اور جنازے ہی جنازے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ یہ والی سچویشن ڈیولپ ہو۔ یہ تمام تر یہ جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو خدشات ہیں یہ سب کے سب غلط ثابت ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ تمام کے تمام خدشات غلط ثابت ہوں، لیکن اس سچویشن میں ان خدشات کو اوپن اینڈڈ نہیں چھوڑا جا سکتا کہ حالات اپنے رخ پہ جا کر فیصلہ کریں گے۔ عمران خان صاحب ایک سیلیبریٹی بھی ہیں اور پاکستان کے ٹاپ پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں۔ خدا نہ خواستہ وہ اس وقت بالکل اوپنلی سفر کر رہے ہیں، اور ان کی جو کنٹینر ہے اس کے اوپر کوئی بلٹ پروف گلاس نہیں لگا ہوا، اور وہ کسی بھی طریقے سے خود بھی اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے کوئی اس قسم کی کوئی سچویشن ڈیولپ ہوگی۔ عمران خان صاحب جا رہے ابھی لاہور میں ہیں، ابھی جس طرح کا ان کے قافلے کی رفتار چل رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ صبح 3-4 بجے جا کے کہیں آزادی چوک پہنچیں گے، اور پھر کارکنان وہاں پر آرام کریں گے، اور عمران خان صاحب آ جائیں گے زمان پارک، اور رات جو ہے وہ زمان پارک میں فریش فروش ہونے کے بعد سونے کے بعد کل دوپہر کو دوبارہ شاہدرہ سے اپنے لانگ مارچ کا آغاز کریں گے۔ تو یہ وہ سچویشنز ایسی ہیں، یہ جو سچویشن ایسی ہے جس کو اس طریقے سے کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ صوبائی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا حقیقی رول ادا کریں، کیونکہ اگر وہ اپنا حقیقی رول ادا نہیں کریں گے تو پھر سچویشن خراب ہو جائے گی۔ اور کیونکہ جو اس وقت ہمارا دشمن ہے نا، وہ بھی ہم پہ یوں کر کے آنکھیں لگا کے بیٹھا ہے۔ ابھی صرف کل کی ایک پریس کانفرنس ہوئی، اور اس کے بعد آج عمران خان صاحب نے تقریر کی، تو انڈین میڈیا نے وہاں پر ڈھول بجائے ہوئے ہیں، جشن منایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا جناب جو آئی ایس آئی کے خلاف جو کام ہم کرنا چاہتے تھے، یہ لٹرلی یہ بات اگر آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، یہ والی کلپ وائرل ہے کہ جناب جو کام ہم کرنا چاہتے تھے وہ عمران خان کر رہا ہے۔ پاکستان کے اندر بیٹھ کے آئی ایس آئی کے حوالے سے جو عمران خان صاحب الزامات لگا رہے ہیں، یہ الزامات سن کے ہمارے دل کو سکون مل رہا ہے، ہمارے موقف کو تقویت مل رہی ہے۔ بلکہ مجھے یاد آیا کہ فیاض الحسن چوہان صاحب جو سابق وزیر ہیں پنجاب کے، بلکہ اب بھی ہیں، ان کا بھی جو ایک انڈین ٹی وی چینل کے اندر وہ بھی چلے گئے منہ اٹھا کے، اور وہ انڈین چینلز والوں نے فیاض الحسن چوہان صاحب کو دھو کے رکھ دیا، لٹرلی دھو کے رکھ دیا۔ وہ کلپ بھی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے، اور اس کے اندر یہ تمام چیزوں کو بتایا گیا ہے کہ جناب کس طریقے سے یہ جو ہے فیاض الحسن چوہان صاحب وہاں پر برے طریقے سے نہ صرف ایکسپوز ہوئے ہیں، بلکہ وہ کسی بھی سوال کا جواب بھی نہیں دے سکے آرام کے ساتھ، اور اس کی وجہ سے ان کے لیے جو پرابلمز ہیں وہ بڑھتی چلی گئی ہیں۔ بلکہ ایک ٹاک شو کے اندر ایک بھارتی خاتون ٹی وی میزبان کا یہ کہنا تھا کہ آج کی تاریخ میں عمران خان ہمارے لیے سب سے زیادہ پیارے ہو گئے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان صاحب نے عمران خان کے دفاع کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کا جو دفاع کرنے کا کام ہے وہ کسی بھی صورت کامیاب نہیں ہوا۔ اور پھر اس کلپ کے اندر جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، اس میں بھارتی ٹی وی میزبان کہتی ہے فیاض الحسن چوہان کو کہ عمران خان کے بیان کی ہندوستانی چینل پر وضاحت کرنا مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ عمران خان نے اپنی پارٹی کو بچانے کے لیے یا مضبوط کرنے کے لیے آئی ایس آئی جیسے ادارے کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا۔ فیاض الحسن چوہان صاحب کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، اور یہ نقطہ عمران خان صاحب کے لیے بھی بہت زیادہ سمجھنے کا ہے کہ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے پہلے انہوں نے سائفر کی کہانی گھڑی،
साइफर की कहानी घड़ी, गैर मुल्की साजिश का बयानिया बनाया, उसके अंदर अमेरिका को इन्वॉल्व किया और सिर्फ अपनी सियासत को बचाने के लिए, खुद दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए पाकिस्तान में एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट्स जो मौजूद हैं, इससे इनकार मुमकिन नहीं है, उन सेंटीमेंट्स को उजागर भी किया और उसके बाद जो पाक अमेरिका रिलेशनशिप हैं उनके अंदर बहुत बुरे तरीके से रुकावट पैदा कर दी। ना सिर्फ रुकावट पैदा की बल्कि IMF के साथ जो पाकिस्तान का प्रोग्राम था उसके अंदर भी रुकावट पैदा करने की कोशिश की, रुकावट पैदा की भी खुद अपने इक़दामात के ज़रिए। और अब जो पाकिस्तान के इदारे हैं उनको इस तरीके से पब्लिकली चैलेंज करके कि मैं फ़लाँ को कहता हूँ कि ये करके दिखाओ, ये करो, मैं जवाब दे सकता हूँ, जवाब दूंगा नहीं, फ़लाँ नहीं करूँगा, फ़लाँ नहीं करूँगा, धमकियाँ भी लगाई जा रहे हैं और उसके बाद वज़ाहतें भी दिए जा रहे हैं। तो इससे कौन खुश होगा? इससे तो यकीनी तौर पर इंडिया खुश होगा और वो खुश हो रहे हैं, शादियाने बजा रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, खुशी से नाच रहे हैं कि जो काम हम नहीं कर सके वो देखें किस तरीके से पाकिस्तान का एक साबिक वज़ीर आज़म ये वाले ढोल बजा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ख़ुद इमरान खान साहब को रुकना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि वो अपने इक़्तिदार के लिए किस लेवल पर जा रहे हैं और क्या ऐसा करके वो अपनी शायद जो पॉपुलैरिटी है उसका ग्राफ तो ऊंचा कर लें, लेकिन पाकिस्तानी इदारों को और पाकिस्तानी सियासत को ऐसा नुकसान पहुँचा जाएंगे जिसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं हो सकेगी। ये इमरान खान साहब के लिए सोचने का मुकाम है। बाकी दुआ है कि इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो कम से कम पुरअमन तरीके से जो जारी रहे और पुरअमन तरीके से ही इसका इख्तिताम हो, कोई खून का कतरा ना गिरे, किसी का प्यारा कुर्बान ना हो, सिर्फ इमरान खान साहब को इक़्तिदार तक पहुँचाने के लिए। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।